اچھا، تو آپ ہیں وہ قابل بھروسہ مند انسان جسے ڈیڈ نے میرے لیے بھیجا ہے، میری پرسنل اسسٹنٹ بنا کر؟ کیا بات ہے، وقت کیسے پلٹتا ہے۔ بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے مس میرب۔ ایئرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج میں ایک گہری اور سرد مردانہ آواز گونجی، جس میں بلا کا طنز اور کاٹ تھی، کیونکہ قسمت نے اسے اسی لڑکی کے سامنے لا کھڑا کیا تھا جس نے 2 سال پہلے اس کی محبت کو پیروں تلے رون ڈالا تھا۔ میرب جو پچھلے آدھے گھنٹے سے بے چینی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی، اس آواز پر جیسے کرنٹ کھا کر پلٹی۔ سامنے کا منظر اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر مہنگا کالا چشمہ لگائے ہارون احمد انتہائی شاہانہ انداز میں اپنے باڈی گارڈز کے حصار میں کھڑا تھا۔ 2 سال کا عرصہ اس کے خد و خال میں بلا کی سختی اور آنکھوں میں ایک ایسی اجنبیت بھر گیا تھا کہ میرب کا دل خوف سے سکڑ گیا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا میرب کے بالکل قریب آ کر رکا اور ایک انتہائی سرد مسکراہٹ کے ساتھ اپنا چشمہ اتارا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کا ایسا سمندر موجزن تھا جس میں میرب کو اپنا وجود ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہارون نے اسے سر سے پاؤں تک ایک تنقیدی اور تضحیک آمیز نظر سے دیکھا اور پھر اپنا جملہ مکمل کیا۔ کیا ہوا مس میرب؟ زبان کو تالا کیوں لگ گیا؟ یا پھر اپنے ماضی کی اس بدتمیزی اور غرور کو یاد کر رہی ہو جو تم نے مجھ پر کیا تھا؟ مجھے تو لگا تھا کہ وقت کے ساتھ تمہارا یہ غرور مزید بڑھ گیا ہوگا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ آج تم میرے سامنے ایک ملازم کی حیثیت سے کھڑی ہو اور میں تمہارا باس ہوں۔ کیسا لگ رہا ہے تمہیں اپنی اوقات میں واپس آ کر؟ ہارون کا ایک ایک لفظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح میرب کے کانوں میں اتر رہا تھا۔ میرب نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ہارون کبھی اس کی ایک مسکراہٹ پر جان دیتا تھا، آج وہ اسے اتنے زہریلے الفاظ سے نواز رہا ہے۔ میرب نے لب کھولنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس گئے۔ وہ بس نم آنکھوں سے اس شخص کو دیکھتی رہی جو اب ہارون نہیں بلکہ انتقام کی ایک جلتی ہوئی آگ بن چکا تھا۔ کیونکہ وہ احمد صاحب کی بہت عزت کرتی تھی، اسی لیے ان کے کہنے پر ان کے بیٹے کو ایئرپورٹ سے لینے آئی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا سامنا کس طوفان سے ہونے والا ہے۔ ہارون اسے جواب کا کوئی موقع دیے بغیر اسے نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے، جیسے اس کا وجود وہاں کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ میرب اپنے لڑکھڑاتے قدموں کو بمشکل سنبھالتی ہوئی اس کے پیچھے تقریباً بھاگتی ہوئی پارکنگ ایریا کی طرف گئی، جہاں ہارون کے ڈرائیور نے ادب سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہارون پچھلی نشست پر براجمان ہو چکا تھا۔ میرب ہچکچاتے ہوئے دوسری طرف سے گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی کا ماحول انتہائی گھٹن زدہ اور بوجھل تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود میرب کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ ہارون نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا اور پھر اپنا لیپ ٹاپ کھول کر مصروف ہونے کی اداکاری کرنے لگا، مگر اس کی تمام تر توجہ برابر میں بیٹھی اس لڑکی پر تھی جس نے 2 سال پہلے اس کی ذات کی کرچیاں بکھیر دی تھیں۔ وہ بار بار ایئر ویو مرر سے میرب کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میرب کی نظریں کھڑکی سے باہر تھیں، مگر وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو ماضی کی وہ منحوس کھڑی چل رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ میرب کا ذہن بھی ماضی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ یونیورسٹی کا وہ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، ہر طرف طلباء کا شور تھا۔ جب ہارون سٹیج پر آیا اور اس کے ہاتھ میں خوبصورت انگوٹھی تھی اور آنکھوں میں بے پناہ محبت، اس نے سب کے سامنے میرب کو پرپوز کیا تھا، مگر جواب میں میرب نے جو کیا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرب نے غصے سے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ ہارون کے گال پر رسید کیا تھا۔ پورا ہال سناٹے میں ڈوب گیا تھا۔ اپنی یہ دولت اور امیر ہونے کا روب کسی اور کو دکھانا ہارون احمد، میں تم جیسے امیر زادوں کے ہاتھوں بکنے والی لڑکی نہیں ہوں، اور مجھے تم جیسے فلرٹ لڑکے سے نفرت ہے جو محبت کو بھی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ میرب کی دھاڑ پورے ہال میں گونجی تھی۔ ہارون ٹوٹے ہوئے دل اور بکھری ہوئی عزت کے ساتھ وہیں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ گاڑی کے ایک زوردار جھٹکے نے میرب کو حال میں واپس لا پٹخا۔ وہ بری طرح ہڑبڑا گئی۔ ہارون نے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی اور لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، کیا ہوا مس میرب؟ کس سوچ میں گم ہے؟
کہیں یہ تو نہیں سوچ رہی کہ مجھ سے معافی کیسے مانگوں گی، یا پھر یہ سوچ رہی ہوں کہ اس نوکری سے کتنے پیسے ملیں گے؟ ویسے امید ہے کہ اب تم پیسوں کے لیے کام کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں کرو گے، کیونکہ سنا ہے کہ اب تمہارا وہ اصول اور اونچی اڑان کہیں غائب ہو چکی ہے، اور آخرکار تمہیں بھی پیسوں کی ضرورت پڑ ہی گئی نا۔ ہارون کے لہجے میں چھپا زہر میرب کا کلیجہ چھلی کر رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور مدھم آواز میں بولی، میں یہاں صرف نوکری کرنے آئی ہوں سر، میرا ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہارون نے ایک زوردار قہقہ لگایا جو میرب کو کسی تماچے سے کم نہیں لگا۔ ماضی سے لینا دینا نہیں ہے؟ کمال ہے میرب بیوی، تم بھول سکتی ہو مگر میں نہیں بھول سکتا، اور میں تمہیں بھولنے دوں گا بھی نہیں۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ ہارون نے سرگوشی کے انداز میں کہا اور پھر دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ آفس کی عالیشان عمارت کے سامنے گاڑی رکی تو گارڈز نے فوراً دروازہ کھولا۔ ہارون پورے روب اور دبدبے کے ساتھ باہر نکلا۔ میرب اس کے پیچھے چلتی ہوئی خود کو ایک مجرم محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کانفرنس روم میں داخل ہوئی تو تمام سٹاف احترام میں کھڑا ہو گیا۔ سامنے ہی سیٹ احمد صاحب مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی جانب بڑھے اور اسے گلے لگایا۔ ویلکم مائی سن، مجھے تم پر فخر ہے، احمد صاحب کی آواز میں بلا کی خوشی تھی۔ ہارون نے بھی مسکرا کر باپ کا استقبال کیا۔ احمد صاحب نے سب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اعلان کیا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج سے ہارون احمد اس کمپنی کا نیا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اور تمام فیصلے یہی کرے گا، اور مس میرب جو کہ بہت محنتی اور لائق بچی ہیں، آج سے ہارون کی پرسنل اسسٹنٹ ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ہارون کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ ہال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا، مگر میرب کا دل ڈوب گیا۔ ہارون سب کے سامنے چلتا ہوا میرب کے بالکل قریب آیا، اتنا قریب کہ میرب کو اس کے مہنگے کولون کی خوشبو نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہارون نے سب کو سناتے ہوئے بلند آواز میں کہا، تھینک یو ڈیڈ، مجھے تو اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اس قدر ہونہار مس میرب میرے ساتھ کام کریں گی۔ کیوں مس میرب، آپ تیار ہیں نا میری توقعات پر پورا اترنے کے لیے؟ ہارون کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو میرب کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ میرب نے نظریں جھکا کر کانپتی آواز میں کہا، جی سر، میری پوری کوشش ہوگی۔ احمد صاحب نے ماحول میں موجود تناؤ کو شاید محسوس نہیں کیا یا نظر انداز کر دیا۔ وہ میرب کو تھوڑا الگ لے جا کر شفیق لہجے میں بولے کہ بیٹا، میں جانتا ہوں ہارون کا رویہ تھوڑا سخت ہے، وہ بھی باہر سے پڑھ کر آیا ہے نا، تو اس کا کام کرنے کا انداز الگ ہے، مگر تم جانتی ہو کہ میرے علاج اور تمہارے گھر کے حالات کے لیے یہ نوکری کتنی ضروری ہے۔ تمہارے والد کے بعد میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھا ہے، بس تم ہارون کی باتوں کا برا مت ماننا، وہ دل کا برا نہیں ہے۔ احمد صاحب کی باتیں سن کر میرب کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے اپنے بیمار باپ اور گھر کے فاقوں کا خیال آیا تو اس نے بمشکل آنسو ضبط کر کے سر ہلا دیا۔ جی انکل، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ میرب نے وعدہ تو کر لیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوگا۔ اگلے دن کا سورج میرب کے لیے نئی آزمائشیں لے کر طلوع ہوا۔ وہ وقت سے پہلے آفس پہنچ گئی تھی، مگر ہارون شاید اس سے بھی پہلے وہاں موجود تھا۔ وہ جیسے ہی کیبن میں داخل ہوئی تو ہارون نے اسے دیکھتے ہی گھڑی کی طرف دیکھا۔ مس میرب، آپ پورے 2 منٹ لیٹ ہیں اور مجھے انتظار کرنا بالکل برداشت نہیں ہے۔ ہارون نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میرب نے صفائی دینی چاہی مگر ہارون نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ مجھے بہانے نہیں، رزلٹ چاہیے۔ یہ سامنے میز پر فائلوں کا جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ تمام پروجیکٹس کی تفصیلات ہیں اور مجھے یہ سارا کام اگلے 2 گھنٹے میں مکمل چاہیے۔ ایک ایک فگر، ایک ایک ڈیٹیل چیک ہونی چاہیے۔ اگر ایک بھی غلطی ہوئی تو تم جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہارون کے حکم پر میرب نے حیرت سے میز پر پڑی فائلوں کے ڈھیر کو دیکھا جنہیں مکمل کرنے کے لیے کم از کم 2 دن درکار تھے۔ سر، یہ تو بہت زیادہ ہے، 2 گھنٹے میں یہ کیسے ممکن ہے؟ میرب نے گھبرا کر کہا تو ہارون کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی میز کے پاس آیا۔ ناممکن لفظ تو میری ڈکشنری میں نہیں ہے مس میرب، اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتی تو ابھی استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ باہر بہت سے لوگ نوکری کی لائن میں لگے ہیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ ہارون نے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا،
اس کا چہرہ میرب کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ میرب کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ میرب نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لیں اور کانپتے ہاتھوں سے فائل اٹھا لی۔ میں کر لوں گی سر۔ ہارون کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ گڈ، ناؤ گیٹ ٹو ورک۔ وہ واپس اپنی سیٹ پر جا کر اور اپنی کرسی گھما کر مسلسل میرب کو دیکھنے لگا۔ میرب کام میں مصروف ہو گئی، مگر اسے ہر پل ہارون کی نظروں کی تپش اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ ہارون کا مقصد کام کروانا نہیں بلکہ اسے تنگ کرنا تھا۔ وہ کبھی اٹھ کر کھڑکی کے پاس جاتا اور کبھی میرب کے پاس آ کر کھڑا ہوتا، یہ چیک کرنے کے بہانے کہ کام کیسا ہو رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر میرب کے اتنا قریب ہو جاتا کہ میرب کے حواس مختل ہونے لگتے۔ کبھی وہ میز سے کوئی کاغذ اٹھانے کے بہانے اس کے ہاتھ کو چھو جاتا اور کبھی اس کی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر سے جھکتا، جس سے میرب کی سانسیں رکنے لگتی۔ ہارون کی قربت اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر رہا ہے تاکہ اسے زچ کر سکے، مگر وہ بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہی جبکہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دوپہر کے وقت میرب تھکن سے نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کی انگلیاں ٹائپنگ کر کر کے دکھ رہی تھیں اور گردن میں شدید درد ہو رہا تھا، مگر اس نے ہارون کے خوف سے ایک لمحے کے لیے بھی کام نہیں روکا تھا۔ اچانک اس کے سامنے کافی کا ایک مگ رکھا گیا جس سے اٹھتی بھاپ نے میرب کو چونکا دیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ہارون کو اپنے سر پر کھڑا پایا جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ پی لو، میں نہیں چاہتا کہ تم بھوک یا کمزوری سے بے ہوش ہو جاؤ اور میرا کام رک جائے، ورنہ مجھے تمہیں ہسپتال لے کر جانا، فالتو تردد کرنا پڑے گا۔ ہارون نے اسپاٹ لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی فکر میرب سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ میرب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ شخص جو ابھی اسے ٹارچر کر رہا تھا اب کافی پلا رہا تھا۔ اس کی شخصیت کے یہ دو متضاد رخ میرب کی سمجھ سے باہر تھے۔ تھینک یو سر، میرب نے مدھم آواز میں کہا اور کپ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے اس کی انگلیاں کپ کے ہینڈل کو چھونے لگیں، ہارون نے جانے انجانے میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ میرب کے وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ کانپ اٹھی۔ ہارون کی گرم پوروں کا لمس اس کی جلد کو جلا رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر ہارون کی طرف دیکھا تو اس کی نظریں میرب کے گلابی ہونٹوں پر جمی تھی جن میں ایک عجیب سی شدت اور پیاس تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف دونوں کی تیز چلتی سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہارون کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ذرا سا سخت ہوا جیسے وہ اسے کچھ باور کروانا چاہتا ہو۔ یہ لمحہ بہت مختصر تھا مگر میرب کے لیے صدیوں پر محیط ہو گیا۔ اس قربت نے اس کے اندر جذبات کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ وہ اس شدت کو برداشت نہ کر سکی اور تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، جس کی وجہ سے کافی کے چند گرم قطرے میز پر گر گئے اور کپ گرتے گرتے بچا۔ ہارون جیسے کسی ٹرانس سے باہر آیا اور اس کے چہرے کے تاثرات فوراً بدلے اور اس نے سختی سے میرب کو گھورا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ایک کب تک ہینڈل کرنا نہیں آتا؟ کام کیا خاک کرو گی؟ ہارون نے اپنی چھینپ مٹانے کے لیے اس پر غصہ کیا اور ٹشو پیپر نکال کر میز صاف کرنے لگا۔ میرب کا دل ابھی بھی سینے میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے معذرت کی، سوری سر، وہ میرا ہاتھ پھسل گیا تھا۔ ہارون نے اسے گہری نظر سے دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے اپنے کیبن سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میرب نے ایک لمبی سانس لی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ اس شخص کے ساتھ کام کرنا آگ کے دریا سے گزرنے کے مترادف تھا اور میرب جانتی تھی کہ یہ تو ابھی صرف شروعات ہے، آگے نہ جانے اسے اور کن امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ اگلے دن جب میرب آفس پہنچی تو اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ رات بھر کی الجھن اور بے خوابی نے اس کے چہرے کی رنگت اڑا دی تھی۔ وہ ابھی اپنی سیٹ پر بیٹھی ہی تھی کہ ہارون کیبن سے باہر نکلا۔ اس کی نظریں فوراً میرب کے مرجھائے ہوئے چہرے پر جم گئیں۔ کیا تم نے ناشتہ کیا؟ ہارون نے خلاف توقع بہت نرمی سے پوچھا تو میرب نے چونک کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ جی نہیں سر، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہارون نے گہرا سانس لیا اور اپنی میز پر رکھا ایک لنچ باکس اس کے سامنے کر دیا۔ میں یہ گھر سے بنوا کر لایا ہوں، پلیز لے لو، میں نہیں چاہتا کہ کام کے دوران تم نڈھال ہو جاؤ۔ میرب حیرت اور پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو کل تک اسے نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہا تھا اور اب اس کے لیے گھر سے ناشتہ لا رہا تھا۔ اس کا بدلتا ہوا رویہ میرب کو بری طرح الجھا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ اس کی کوئی نئی چال ہے یا ضمیر کی خلش۔
ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ہارون کے مزاج کی تبدیلی نے ایک بار پھر پلٹا کھایا۔ میرب کام میں مصروف تھی جب ہارون غصے سے اس کے پاس آیا اور ایک فائل میز پر پٹک دی۔ یہ کیا کچرا ہے میرب؟ میں نے کہا تھا مجھے پرفیکشن چاہیے اور تم نے اتنی غلطیاں کر دیں۔ ہارون کی آواز میں وہی پرانی کاٹ واپس آ چکی تھی۔ میرب ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ سر میں نے تو پوری کوشش۔ ہارون اس کے قریب جھکا اور سرد لہجے میں بولا، تمہاری کوششیں میرے کسی کام کی نہیں۔ یاد رکھنا میرب، میں تم سے اپنا ایک ایک حساب لے کر رہوں گا۔ 2 سال پہلے تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا نا، اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ میرب کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ کھڑی ہوئی اور غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھ سے حساب لوگے تم؟ کس چیز کا حساب لوگے؟ تم تو خود ایک فلرٹ انسان ہو جسے صرف لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنا آتا ہے۔ ہارون کے ماتھے پر بل پڑے۔ فلرٹ؟ میں نے کس کے ساتھ فلرٹ کیا؟ میرب نے حقارت سے قہقہ لگایا۔ تم جیسے امیر زادوں کا یہی تو مسئلہ ہے۔ تمہیں لگتا ہے لندن میں لڑکیاں تم پر مرتی رہی ہوں گی تو یہاں بھی تمہاری دولت یا خوبصورتی پر فدا ہو جاؤں گی۔ تم جیسے بدلتے رنگ دکھانے والے مردوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میں ایک عزت دار گھرانے سے ہوں ہارون احمد۔ میں تمہارے سستے ہتھ کنڈوں اور بدلتے روپ میں نہیں آنے والی، نہ ہی تمہاری ان باتوں کا مجھ پر کوئی اثر ہوگا۔ ہارون کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میرب نے اپنی بات مکمل کر کے رخ موڑ لیا۔ کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ ہارون نے ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے رخ موڑ لیا اور میرب اپنی کرسی پر گرتی چلی گئی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ یہ تکرار اسے کس موڑ پر لے جائے گی۔ آفس سے واپسی کا وقت ہو چکا تھا مگر آسمان پر چھائے سیاہ بادلوں نے دوپہر میں ہی شام کا منظر پیش کر دیا تھا۔ میرب خود کو بہت مشکل سے سنبھالے ہوئے تھے اور اب تیزی سے سیڑھیاں اتر کر بلڈنگ سے باہر نکلی ہی تھی کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اسے جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا۔ اس کے پاس چھتری نہیں تھی اور بس اسٹاپ تک جانے کے لیے اسے طویل راستہ پیدل طے کرنا تھا۔ میرب نے اپنا دوپٹہ سر پر لپیٹا اور بارش میں ہی قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی وہ چند ہی قدم چلی تھی کہ وہ مکمل طور پر بھیگ گئی۔ اس کے کپڑے اس کے وجود سے چپکنے لگے اور سردی کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اترنے لگی۔ اچانک ایک تیز رفتار کالی لینڈ کروزر اس کے بالکل قریب آ کر رکی اور گدلے پانی کی بوچھاڑ میرب کے لباس کو مزید خراب کر گئی۔ میرب نے غصے سے مڑ کر دیکھا تو گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور ہارون کے سرد مگر پرکشش خد و خال نظر آئے تو اس کی نظریں میرب کے بھیگے ہوئے وجود پر جم سی گئیں جو بارش میں کسی کمل کے پھول کی طرح تازہ اور تھر تھراتی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہارون نے ایک پل کے لیے اپنی دھڑکنوں کو بے ترتیب ہوتے محسوس کیا مگر اگلے ہی لمحے اس کے لہجے میں وہی پرانی سختی لوٹ آئی۔ اس بیوقوفی کی ضرورت کیا ہے میرب؟ کیا تم دنیا کو یہ دکھانا چاہتی ہو کہ میں اپنے ملازمین پر ظلم کرتا ہوں؟ اندر بیٹھو فوراً، ہارون نے حکم دیا تو میرب نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شکریہ سر، میں چلی جاؤں گی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہارون کے ماتھے پر بل پڑا اور اس نے گاڑی کا دروازہ خود کھولا۔ میں نے پوچھا نہیں ہے، حکم دیا ہے۔ میرے صبر کا امتحان مت لو میرب، ورنہ میں یہاں سے اتر کر تمہیں زبردستی گاڑی میں ڈالنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ ہارون کی آواز میں چھپی دھمکی اتنی واضح تھی کہ میرب کو قدم پیچھے ہٹانے پڑے۔ وہ ہچکچاتی ہوئی گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی جہاں ہارون پہلے سے موجود تھا۔ گاڑی چلتے ہی خاموشی چھا گئی۔ میرب سردی سے بری طرح سے کانپ رہی تھی اور اس کے دانت بج رہے تھے۔ ہارون نے خاموشی سے اپنا مہنگا کوٹ اتارا اور میرب کی طرف بڑھایا۔ اسے پہن لو، ہارون نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میرب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ اچانک یہ ہمدردی کیوں؟ مجھے بیمار ملازم پسند نہیں کیونکہ تمہاری بیماری میرے کام میں رکاوٹ بنے گی اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میرا پروجیکٹ لیٹ ہو، اسی لیے۔ ہارون نے جیسے اس کی نظروں سے کیے سوال کو پڑھ کر ہی اپنی صفائی پیش کی تھی مگر اس کی آواز کی تھراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ خود بھی کتنا بے چین ہے۔ میرب نے وہ کوٹ اپنے گرد لپیٹ لیا جس میں ہارون کے وجود کی گرمی اور اس کی مخصوص خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اس خوشبو نے میرب کے حواس پر پہرے بٹھا دیے۔ اسے محسوس ہوا جیسے ہارون کی باہیں اس کے گرد پھیلی ہوئی ہوں۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص سے اسے نفرت کرنی چاہیے یا اس کی اس چھپی ہوئی محبت پر اعتبار کرنا چاہیے۔
ہارون نے ایک بار پھر آئینے میں اسے دیکھا، اس کی بھیگی ہوئی پلکیں اور سردی سے سرخ ہوتی ناک ہارون کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچا رہی تھی۔ اسے دل چاہا کہ وہ اس کے تمام آنسو پی جائے، مگر انتقام کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اگلے چند دن میرب کے لیے کسی خواب کی طرح تھے۔ ہارون کا رویہ لمحہ بلمحہ بدلتا رہتا۔ وہ کبھی معمولی سی غلطی پر پورے آفس کے سامنے اسے ڈانٹ دیتا اور میرب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تو وہ خود تڑپ اٹھتا، اور کبھی وہ جان بوجھ کر اسے اپنے کیبن میں گھنٹوں بٹھائے رکھتا۔ ایک دن میرب فائلز لے کر اس کے پاس گئی تو ہارون نے جان بوجھ کر پین فرش پر گرا دیا۔ میرب جیسے ہی پین اٹھانے کے لیے جھکی، ہارون بھی عین اسی وقت نیچے جھکا۔ دونوں کے سر ایک دوسرے سے ٹکراتے ٹکراتے بچے۔ ہارون کا چہرہ میرب کے چہرے کے اس قدر قریب تھا کہ میرب کی سانسیں ایک دم سے سینے میں قید ہو گئیں۔ جب دونوں کھڑے ہوئے تو بے حد پاس آ گیا تھا۔ ہارون کی نظریں اس کے ماتھے پر لٹکتی ایک لٹ پر جم گئی۔ ہارون نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا اور اس کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کی انگلیاں میرب کی نرم جلد کو مس کر گئیں اور میرب کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود میں چنگاریاں بھر دی ہوں۔ ہارون کی آنکھیں اس وقت کسی گہرے سمندر کی طرح سیاہ ہو رہی تھیں، جن میں صرف اور صرف میرب کے لیے جنون تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر سے کسی کلرک نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ میرب نے جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا اور تیزی سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اس قدر زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ وہ ابھی باہر آ جائے گا۔ واش روم کی طرف بھاگی اور اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرب؟ وہ تم سے بدلہ لے رہا ہے، وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، تم اس کے قریب کیوں جا رہی ہو؟ مگر اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ اسے ہارون کے چھونے میں وہ پرانی تڑپ محسوس ہوئی تھی جو 2 سال پہلے اس کی آواز میں ہوا کرتی تھی۔ ہارون بھی اپنے کیبن میں بے چین تھا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا چکا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اپنی دشمنی بھول کر اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ میرب کو تڑپائے گا، مگر یہاں تو وہ خود تڑپ رہا تھا۔ انتقام اور محبت کی اس جنگ نے اس وقت ایک محب رخ اختیار کر لیا۔ جب ہارون نے ایک شام میرب کو فائل چیک کرنے کے بہانے اپنے قریب بلایا، میرب جیسے ہی ڈیسک کے پاس آئی، ہارون نے چپٹ کر اس کی کلائی مروڑ دی اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرب کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور ہارون، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ میرب نے تڑپ کر اس کے مضبوط سینے سے آزاد ہونے کی کوشش کی، مگر ہارون نے اپنے بازو اس کے گرد کسی آہنی شکنجے کی طرح کس دیے۔ ہارون کی آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھیں اور اس کی سانسوں کی تپش میرب کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ بدتمیزی تو تم نے کی تھی میرب، احمد، جب تم سب کے سامنے میرے پیار کا مذاق اڑایا تھا اور مجھے خود سے اتنا دور کر دیا تھا۔ میں اسی دن سب چھوڑ کر یہاں چلا گیا تھا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ ہماری راہیں مل کر ہی رہیں گی۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس ہارون کو تم نے ٹھکرایا تھا وہ کیا کر سکتا ہے۔ ہارون نے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا، اس کے لب میرب کے کان کے بالکل پاس تھے۔ میرب کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے ہارون کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ ہارون کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے، جسے اس نے میرب کا سر اپنے کاندھے پر ٹکا دیا تھا۔ میرب کو لگا جیسے وہ پگھل جائے گی۔ ہارون نے ذرا سا پیچھے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں خوف اور ایک انکہی چاہت دونوں موجود تھیں۔ ہارون نے حقارت سے اسے دور دھکا دیا، جاؤ یہاں سے، اور یہ فائل کل تک مکمل ہونی چاہیے۔ تو میرب لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی ہارون، میں استعفیٰ دے رہی ہوں۔ میں اب 1 منٹ بھی تمہارا یہ پاگل پن برداشت نہیں کروں گی۔ میرب روتی ہوئی کیبن سے باہر نکلی اور سیدھی بلڈنگ سے باہر آ گئی۔ وہ اپنے آنسو پہنچتی ہوئی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک سے اسے کسی نے آواز دی، میرب، ارے میرب تم یہاں؟ میرب نے چونک کر دیکھا تو سامنے احمر کھڑا تھا، جو ہارون کا بہترین دوست تھا اور یونیورسٹی کے زمانے سے ان دونوں کو جانتا تھا۔ احمد نے اسے روتا ہوا دیکھ کر حیرت سے پوچھا، ارے یار، تم ادھر اور یونیورسٹی کے بعد تو کہیں نظر ہی نہیں آئی تھی، کہاں غائب تھی تم، اور یہ آنسو کیوں؟ احمد نے بڑی ہی فطری اور دوستانہ گرم جوشی سے پوچھا۔
میرب نے بمشکل اپنی سسکیاں روکیں اور بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بس احمد میں اپنی نوکری اور گھر کے حالات میں مصروف ہو گئی تھی، مجھے دوستوں سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ میں یہاں ہارون کی کمپنی میں ہی جاب کر رہی تھی، مگر شاید اب نہیں، میرب نے اداسی سے کہا۔ احمد کی پیشانی پر بل پڑے۔ ہارون کی کمپنی میں مطلب تم دونوں دوبارہ مل گئے؟ ویسے میرب یار، ایک بات کہوں، برا مت ماننا، مگر تم نے ہارون کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ لڑکا تو تمہارے لیے پاگل تھا۔ احمد کی اس بات پر میرب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اچھا نہیں کیا تھا؟ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ مجھ پر شرط لگانا چاہتا تھا، اور اشال نے مجھے سب بتایا تھا، میرب نے تلخی سے کہا۔ احمد نے افسوس سے سر ہلایا اور میرب کے قریب آ کر سنجیدگی سے بولا، اشال نے بتایا تھا؟ میرب، تم اتنی بے خبر کیسے ہو سکتی ہو؟ اشال تو خود ہارون کی دیوانی تھی، وہ اس کے پیچھے پاگل تھی، اور جب ہارون نے اسے دو ٹوک جواب دے دیا کہ وہ صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہے اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس نے حسد کی آگ میں جل کر تمہیں وہ تمام جھوٹی کہانیاں سنائی تھیں تاکہ تم ہارون سے دور ہو جاؤ اور وہ اسے حاصل کر سکیں۔ ہم سب اس بات کے گواہ تھے کہ ہارون نے کبھی تم پر کوئی شرط نہیں لگائی تھی، اس نے تو تمہارے لیے اپنے باپ تک سے بغاوت کر دی تھی، اور تم نے اسے ایک موقع بھی نہیں دیا، سب کے سامنے اسے ذلیل کر دیا۔ احمد کے ایک ایک لفظ نے میرب کے پیروں تلے سے زمین نکال دی، اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر پہاڑ دے مارا ہو۔ کیا اشال نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ میرب نے لرزتی آواز میں پوچھا، تو احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میرب، تم نے اپنی انا میں ایک سچے انسان کو کھو دیا۔ احمد کی باتیں سن کر میرب کو اپنی ذات سے نفرت سی ہونے لگی۔ اسے وہ تمام لمحات یاد آئے جب اس نے ہارون کو تڑپایا تھا۔ اسے اب ہارون کے سرد رویے اور انتقام کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ وہ تو خود ایک زخمی پرندہ تھا جسے میرب نے خود زخمی کیا تھا۔ میرب نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اس نے اپنا استعفے کا کاغذ وہیں پھاڑ کر پھینک دیا، دیوانہ وار آفس کی بلڈنگ کی طرف بھاگی۔ وہ لفٹ کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا رہی تھیں۔ وہ سیدھی ہارون کے کیبن کی طرف گئی اور بنا دستک دیے اندر داخل ہو گئی۔ ہارون کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا، شاید وہ بھی کسی گہری سوچ میں تھا۔ میرب نے دوڑ کر پیچھے سے اسے اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا اور اپنا چہرہ اس کی چوڑی پشت پر ٹکا دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کی سسکیاں پورے کیبن میں گونج رہی تھیں۔ ہارون پہلے تو اس کے اچانک حملے پر حیران ہوا اور اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی اس سے دور بھاگ رہی تھی وہ آج اسے خود جکڑے ہوئے ہے۔ ہارون نے میرب کے ہاتھوں کی گرفت کو محسوس کیا جو اس کی قمیص کو سختی سے پکڑے ہوئے تھی، جیسے وہ اسے پھر کبھی کھونا نہیں چاہتی ہو۔ ہارون نے نرمی سے میرب کی گرفت چھڑوائی اور اسے اپنے سامنے کیا۔ میرب کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ہچکیاں لے رہی تھی۔ ہارون کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی۔ ہارون، مجھے معاف کر دو، میں تو بہت بڑی گنہگار ہوں، میں نے تمہاری محبت کو نہیں پہچانا۔ میں اشال کی باتوں میں آ گئی تھی، مجھے سچ پتہ چل گیا ہے ہارون، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ مگر کیسے؟ ہارون نے تڑپ کر پوچھا۔ مجھے احمد ملا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس نے مجھے ایک ایک بات بتائی، وہ سچ جو میں کبھی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ پائی۔ وہ سسک رہی تھی۔ ہارون نے اس کا تڑپتا ہوا وجود دیکھا تو اس کی ساری انا ایک پل میں ڈھیر ہو گئی۔ اس نے میرب کا بھیگا ہوا وجود اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا میرب، جس دن تم دوبارہ میرے سامنے آئی تھی۔ بس اس دل میں غبار تھا، ایک ضد تھی جو مجھے تم سے دور رکھ رہی تھی۔ ہارون نے بہت ہی محبت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے جھک کر میرب کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ میرب نے اپنی آنکھیں موند لی۔ ہارون کے لب اس کے گالوں سے ہوتے ہوئے اس کے تھر تھراتے ہوئے گلابی ہونٹوں تک پہنچ گئے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میرب کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف سپردگی تھی۔ ہارون نے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ صرف محبت کا نہیں بلکہ 2 سال کی تڑپ
اور پچھتاوے کا مداوع تھا۔ میرب نے اپنی انگلیاں ہارون کے بالوں میں الجھا دیں اور اس کی قربت میں خود کو گم کر دیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی دھڑکنوں کا شور تھا۔ ہارون نے اسے الگ کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب تم صرف میری ہو میرب، اور اب ہمارے بیچ کوئی تیسرا نہیں آئے گا، نہ ہی میں تمہیں کبھی خود سے دور جانے دوں گا۔ میرب نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور ہارون نے اسے دوبارہ اپنے حصار میں لے لیا، جہاں اب صرف محبت تھی اور کوئی غلط فہمی نہیں۔ ہارون کو تو جیسے ایک پل کا بھی صبر نہیں تھا۔ بہت بہت جلد یہ بات اپنے والد تک پہنچانا چاہتا تھا تاکہ جلد از جلد میرب کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ جب وہ دونوں احمد صاحب کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا تو احمد صاحب کے چہرے پر ایسی رونق تھی جیسے انہیں کھوئی ہوئی زندگی واپس مل گئی ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہ سکون دیکھا تھا جو 2 سال سے غائب تھا۔ میرب تو انہیں پہلے سے ہی پسند تھی، لیکن ان کے بیٹے کی محبت تھی، یہ جان کر تو وہ اور بھی خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسی وقت ہارون کو گلے لگاتے ہوئے اعلان کر دیا کہ اب وہ ایک دن کی بھی تاخیر برداشت نہیں کریں گے اور کل ہی ان دونوں کی منگنی ہوگی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے ملازموں اور مینیجرز کو آرڈر دیا کہ شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں ایسی تقریب کا انتظام کیا جائے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ میرب نے جب اپنی ماں اور چھوٹی بہن سدرا کا ذکر کیا تو ہارون نے میرب کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا کہ میرب آج سے ان دونوں کی اور اس گھر کی تمام ذمہ داریاں اب میری ہیں۔ تمہیں یا انہیں اب زندگی میں کبھی کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جو تمہارا ہے وہ میرا ہے۔ ہارون کی ان محبت بھری باتوں نے میرب کے دل میں اس کا مقام مزید اونچا کر دیا تھا، اور وہ دل و جان سے اس شخص پر نچھاور ہونے کو تیار تھی جس نے نہ صرف اسے بلکہ اس کے اپنوں کو بھی اپنا لیا تھا۔ اگلی شام جب منگنی کا وقت آیا تو شہر کا سب سے بڑا 5 اسٹار ہوٹل کسی شاہی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف تازہ گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کی سجاوٹ تھی اور فانوسوں کی روشنی سے ہال جگمگا رہا تھا۔ شہر کے ایلیٹ کلاس بزنس ٹائکونز اور ہارون کے دوست احمر سمیت سب لوگ وہاں موجود تھے۔ میرب کی والدہ اور بہن کی خوشی بھی دیدنی تھی اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ہارون بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنی وجاہت اور شخصیت کے سحر سے سب کو گھائل کر رہا تھا۔ وہ بے چینی سے داخلی دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب میرب ہال میں داخل ہوئی۔ اس نے ہلکے پیچ کلر کا انتہائی نفیس اور باہری کام والا لہنگا زیبتن کیا ہوا تھا۔ اس کا میک اپ بھی بہت سافٹ تھا اور وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دیکھنے والوں کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ ہارون کی نظریں تو جیسے اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ وہ مبہوت سا کھڑا تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ پری اس کی ہونے والی ہے۔ احمد صاحب نے بیٹے کو کوہنی ماری تو ہارون ہوش میں آیا اور مسکراتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اترا اور سب کے سامنے اپنا ہاتھ میرب کی طرف بڑھا دیا۔ میرب نے شرماتے ہوئے اور کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما تو پورا ہال تالیوں کی گونج سے بھر گیا۔ ہارون سے لے کر اسٹیج پر آیا اور اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کی کہ آج تو تم نے مجھ پر رحم نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے مسز ہارون احمد۔ میرب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے دھیرے سے کہا، بس کریں، سب دیکھ رہے ہیں۔ تقریب بہت دھوم دھام سے جاری تھی۔ ہارون اور میرب نے ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائیں اور وہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا یادگار ترین لمحہ بن گیا۔ جب ہارون نے انگوٹھی پہنا کر میرب کے ہاتھ پر بوسہ دیا تو میرب کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ ماحول میں صرف محبت اور خوشیاں بکھری ہوئی تھیں۔ رسمی کارروائی کے بعد ہارون کچھ دیر کے لیے اپنے دوستوں اور مہمانوں کی طرف چلا گیا تاکہ ان کا شکریہ ادا کر سکے، اور احمد صاحب بھی مہمانوں میں گھل مل گئے۔ میرب اسٹیج پر اکیلی بیٹھی سامنے موجود مہمانوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تبھی اس کے پہلو میں کسی کی موجودگی کا اسے احساس ہوا۔ میرب نے مڑ کر دیکھا تو اشال تھی جو انتہائی خاموشی سے اور عام مہمانوں کی طرح آ کر اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے سرخ رنگ کا قیمتی لباس پہن رکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو حسد اور نفرت تھی وہ اس کے بھاری میک اپ سے بھی نہیں چھپ پا رہی تھی۔ میرب اسے دیکھ کر تھوڑا سمٹ گئی،
مگر ایشال کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر میرب کے کان کے قریب اپنا منہ کیا اور زہریلے لہجے میں بولی، واہ میرب، ماننا پڑے گا تمہیں، میں تو تمہیں بہت بھولی بھالی اور معصوم سمجھتی تھی، مگر تم تو بہت بڑی کھلاڑی نکلی۔ آخر کار تم نے ہارون کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا ہی لیا۔ میرب نے حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا اور کچھ کہنا چاہا، مگر ایشال نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے میرب؟ مڈل کلاس لڑکیوں کی یہی تو خاصیت ہوتی ہے کہ وہ لڑکوں کو جذباتی کر کے ان کی دولت پر قبضہ کرنا خوب جانتی ہیں۔ تم بھی آخر ہارون کی دولت دیکھ کر پگھل ہی گئی نا، ورنہ کہاں وہ انکار، وہ تھپڑ، اور کہاں یہ منگنی۔ سچ میں میرب، تم نے ثابت کر دیا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تم نے ہارون کو بیوقوف بنا لیا ہے، مگر یہ یاد رکھنا وہ صرف تمہارے معصوم چہرے سے متاثر ہے، اور تم ابھی بھی نہیں سمجھی کہ اب وہ تم سے بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکے گا۔ تم اس کے لیول کی نہیں ہو میرب، یہ سب عارضی ہے۔ میں نے تو پہلے بھی تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی اور تم پھر سے اس جال میں پھنس گئی ہو۔ ایشال کی باتیں میرب کے دل میں نشتر کی طرح چبھ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ایشال اسے روتا دیکھ کر مزید لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اچانک ہارون جو دور سے میرب کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا، اسے شک ہوا اور وہ تیزی سے اسٹیج کی طرف آیا۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچا، اس نے ایشال کے آخری الفاظ سن لیے۔ ہارون کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور پوری طاقت سے ایک زوردار تھپڑ ایشال کے منہ پر رسید کیا۔ چٹاخ کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ میوزک رک گیا اور تمام مہمانوں کی نظریں اسٹیج پر جم گئیں۔ ایشال کا سر گھوم گیا اور وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ سنبھل گئی۔ اس کے گال پر ہارون کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ ہارون کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے ایشال کی طرف انگلی اٹھا کر گرجدار آواز میں کہا، اپنی بکواس بند کرو ایشال، اگر تم نے میری میرب کے بارے میں ایک لفظ بھی اور کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو اور تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہاری ان گھٹیا باتوں سے تم ہمارا رشتہ توڑ دو گی؟ میں جانتا ہوں کہ تم کتنی بڑی جھوٹی اور مکار ہو اور گھٹیا عورت ہو۔ تم نے 2 سال پہلے بھی ہماری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب تم ناکام رہو گی۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں گارڈز کو بلا کر تمہیں دھکے دے کر نکلواؤں۔ ہارون کو یہ روپ دیکھ کر ایشال کی آنکھوں میں بھی خوف کے سائے لہرائے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ہارون سے یوں سب کے سامنے ذلیل کرے گا۔ وہ غصے اور ذلت سے سرخ ہو گئی۔ اسے اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نفرت سے میرب کو دیکھا اور دانت پیس کر بولی، مارا؟ تم نے مجھے، اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر مجھے مارا؟ ہارون ٹھیک ہے، بہت شوق ہے نا تمہیں اس کا ہیرو بننے کا، تو اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ یہ منگنی تو ہو گئی، مگر شادی میں نہیں ہونے دوں گی۔ تم تڑپو گے ہارون احمد اور بھیک مانگو گے، یہ کہہ کر کہ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، مگر جاتے جاتے خوف اور دہشت کی ایک ایسی لہر چھوڑ گئی کہ میرا بری طرح سے تڑپ اٹھی۔ ہارون نے فوراً پلٹ کر اسے گلے لگا لیا، سب کے سامنے اس کے ماتھے کو چوم کر اسے تسلی دی، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ منگنی کی تقریب تو ختم ہو گئی، مگر میرب کے دل میں ایک انجانا ڈر بیٹھ گیا۔ حالانکہ ہارون نے اسے بہت سمجھایا اور اس کی حفاظت کے لیے گارڈز بھی بڑھا دیے، مگر میرب کے ذہن سے ایشال کی وہ مسکراہٹ اور دھمکی نہیں جا رہی تھی۔ خیر، دن تیزی سے گزرتے گئے اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں، اور اب یہ ایشال کا ذکر تو پرانا ہو گیا کیونکہ کافی دن گزر چکے تھے اور وہ دونوں ہی شادی کی تیاریوں میں بری طرح سے مصروف تھے۔ ہارون نے شادی کی تاریخ جلدی رکھ لی تھی کیونکہ وہ میرب کو جلد از جلد اپنے گھر اور اپنے حصار میں لانا چاہتا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ میرب کے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ڈولکیاں ہو رہی تھیں، مہندیاں لگ رہی تھیں، اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ بارات کا دن میرب تیار ہونے کے لیے شہر کے سب سے مشہور بیوٹی پارلر میں گئی ہوئی تھی۔
اس کی فیملی اور کزنس تیار ہو کر پہلے ہی ہال کی طرف روانہ ہو چکے تھے، کیونکہ انہیں وہاں مہمانوں کے ریسیو کرنا تھا اور میرب کا میک اپ ابھی باقی تھا، اسی لیے میرب نے انہیں بھیج دیا تھا کہ وہ اکیلی آ جائے گی۔ جب میرب کا میک اپ مکمل ہوا اور وہ تیار ہو کر اٹھی تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خود بھی حیران رہ گئی۔ سرخ رنگ کا انتہائی قیمتی اور روسی جوڑا اور اس پر بھاری جولری اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ ویٹنگ ایریا میں اکیلی بیٹھی تھی اور ہارون کا سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو ایک انجان نمبر تھا۔ میرب نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک بہت ہی مؤدبانہ اور بھاری آواز آئی۔ السلام علیکم میڈم، میں ہارون صاحب کا ہیڈ ڈرائیور بات کر رہا ہوں۔ صاحب نے مجھے خاص طور پر بڑی گاڑی دے کر بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ دلہن میڈم کو میں لے آؤں اس میں۔ صاحب چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ گاڑی پارلر کے گیٹ کے بالکل باہر کھڑی ہے، آپ تشریف لے آئیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ میرب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے لگا کہ یہ ہارون کی محبت اور کیئر ہے جو ہر چھوٹی بات کا خیال رکھتا ہے۔ اسے ذرا بھی شک نہیں ہوا۔ میرب نے اپنا بھاری لہنگا سنبھالا اور خوشی خوشی پارلر سے باہر نکلی۔ باہر شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی تھی۔ پارکنگ ایریا میں سناٹا تھا اور صرف چند گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میرب نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے گیٹ کے قریب ہی ایک بڑی کالے رنگ کی ویگو گاڑی کھڑی نظر آئی جس کے شیشے کالے تھے اور انجن سٹارٹ تھا۔ میرب کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی گاڑی ہے جو ہارون نے بھیجی ہے۔ وہ اطمینان سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ دل میں ہارون کے خیال سجائے وہ بالکل بے فکر تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے قریب پہنچی تو پچھلا دروازہ خود بخود کھلا، مگر اندر کوئی ڈرائیور نہیں تھا بلکہ دو نقاب پوش مضبوط جسامت کے آدمی بیٹھے تھے جن کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ میرب کی چھٹی حس بیدار ہوئی اور وہ خطرہ بھانپ کر فوراً پیچھے ہٹی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی نے پھرتی سے باہر نکل کر میرب کا بازو دبوچ لیا، دوسرے نے ایک رومال جس پر بے ہوشی کی دوا لگی تھی زور سے میرب کے منہ اور ناک پر دبا دیا گیا۔ میرب نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے مگر اس کی گرفت کسی آہنی شکنجے کی طرح مضبوط تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ بے ہوش ہو کر ان کی باہوں میں جھول گئی۔ ان ظالموں نے میرب کو فوراً گاڑی کے اندر ڈالا اور دروازہ بند کر کے گاڑی کو انتہائی تیز رفتاری سے وہاں سے نکال لے گئے۔ میرب کا قیمتی موبائل فون وہیں سڑک پر گر گیا جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑی تھی۔ دوسری طرف شادی ہال میں ہارون بارات لے کر پہنچ چکا تھا۔ وہ گھوڑی پر بیٹھا بہت شاندار لگ رہا تھا۔ بینڈ باجے بج رہے تھے اور دوست بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ ہارون کا دل خوشی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنی محبت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ آئے اور وہ اسے اپنی دنیا بنا لے۔ احمد صاحب مہمانوں سے مل رہے تھے اور سب بہت خوش تھے کہ اچانک ہارون کا فون بجا۔ اس نے مسکرا کر فون جیب سے نکالا، سوچا کہ شاید میرب نے فون کیا ہوگا۔ وہ پہنچ گئی ہے مگر اسکرین پر ایک ویڈیو کال آ رہی تھی۔ نمبر انجان تھا۔ ہارون نے حیرت سے کال ریسیو کی تو اسکرین روشن ہوئی تو ہارون کا دل بند ہونے کے قریب ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے خون کی گردش تھم گئی۔ اسکرین پر اشال کا مکروہ چہرہ تو جو شیطانی ہنسی ہنس رہی تھی، اور پھر اس نے کیمرہ گھمایا تو ہارون کی چیخ نکل گئی۔ سامنے ایک پرانے اور ویران گودام میں میرب ایک کرسی کے ساتھ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ اشال کی آواز آئی، کیوں ہارون احمد، کیسے لگا میرا سرپرائز؟ کہا تھا نا شادی نہیں ہونے دوں گی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا، اب اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر اپنی اس پیاری سی دلہن کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فوراً شہر سے باہر والی پرانی ٹیکسٹائل مل کے گودام میں آ جاؤ، اور ہاں اکیلے آنا۔ اگر پولیس کو یا کسی اور کو ساتھ لائے تو تمہاری یہ محبت نا راکھ کا ڈھیر بن جائے گی اور میں اس کے خوبصورت چہرے کو تیزاب سے دھو دوں گی جو میرے ہاتھ میں ہے۔ ہارون کا فون ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ جنونی انداز میں گھوڑی سے اترا اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کے دوستوں اور احمد صاحب نے اسے روکنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ مگر ہارون نے کسی کی نہیں سنی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور پوری رفتار سے گاڑی کو بھگا لے گیا۔
اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اگر میرب کو کچھ ہوا تو وہ مر جائے گا۔ وہ پھر سے اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ آج اشال اپنی زندگی کی آخری غلطی کر چکی تھی۔ ہارون کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اس گودام تک پہنچ جائے جہاں اس کی زندگی موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی۔ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو رہی تھیں اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی اتنا خوف محسوس نہیں کیا تھا جتنا آج کر رہا تھا۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، مگر میرب اس کی روح تھی، اور اگر روح جسم سے نکل جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا۔ ہارون نے گاڑی کا ایکسیلیٹر مزید دبا دیا۔ چند ہی منٹوں میں وہ شہر کے باہر ویران علاقے میں بنی ہوئی ایک پرانی ٹیکسٹائل مل کے سامنے پہنچ گیا، جس کے گیٹ پر زنگ لگا ہوا تھا اور چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ ہارون نے گاڑی کو زوردار بریک لگائی اور جھٹکے سے باہر نکلا۔ اس کے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے گودام کے بڑے آہنی دروازے کو ٹانگ مار کر کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے اور دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ سامنے ایک بڑے سے ہال کے درمیان میں ایک کرسی رکھی ہوئی تھی جس پر میرب بندھی ہوئی تھی اور اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں خوف کے ایسے سائے تھے جو ہارون کی جان نکالنے کے لیے کافی تھے۔ اس کے بالکل ساتھ اشال کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں کانچ کی بوتل تھی جس میں پیلے رنگ کا تیزاب چھلک رہا تھا، اور اشال کے چہرے پر ایک جنونی اور وحشیانہ ہنسی تھی، اور وہ کسی شکاری کی طرح ہارون کو دیکھ رہی تھی۔ ہارون نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اشال نے فوراً بوتل کا ڈھکن کھول دیا اور چیخ کر بولی، وہیں رک جاؤ ہارون احمد، اگر تم نے ایک قدم بھی مزید بڑھایا تو میں یہ پورا تیزاب اس کے چہرے پر انڈیل دوں گی، اور پھر یہ زندگی بھر اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھ سکے گی۔ ہارون نے فوراً اپنے ہاتھ اوپر کر دیا اور وہیں رک گیا۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ اسے میرب کی طرف دیکھا جو بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی اور نفی میں سر ہلا رہی تھی، جیسے اسے کہہ رہی ہو کہ مت آؤ ہارون۔ ہارون نے کانپتی آواز میں کہا، اشال خدا کے لیے پاگل مت بنو، اسے چھوڑ دو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے۔ اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ دیکھو میں آ گیا ہوں نا، اکیلا آیا ہوں، اب بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، بس اس بوتل کو دور ہٹا لو۔ اشال نے ایک زوردار قہقہ لگایا جس کی گونج پورے گودام میں پھیل گئی۔ کیا چاہتی ہوں میں؟ تم پوچھ رہے ہو میں کیا چاہتی ہوں؟ ارے ہارون، تم تو بہت سمجھدار تھے، تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ مجھے کیا چاہیے۔ مجھے تم چاہیے ہو، تم، صرف تم۔ یہ لڑکی ہمارے بیچ کی دیوار، اس نے تمہیں مجھ سے چھینا، اس نے مجھ پر ہنسنے کا موقع دیا ہے دنیا کو۔ آج میں اس کا قصہ ہی تمام کر دوں گی۔ اشال نے بوتل کو میرب کے چہرے کے قریب کیا تھا۔ میرب خوف سے آنکھیں بند کر گئی اور اس کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ ہارون تڑپ اٹھا، نہیں اشال نہیں، ایسا مت کرو، میں مانتا ہوں کہ غلطی میری تھی، میں نے تمہیں نہیں سمجھا۔ دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارا ہو جاؤں تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ تم جو کہو گی کروں گا، بس اسے چھوڑ دو۔ اشال کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اس نے شک اور امید کی ملی جلی کیفیت میں ہارون کو دیکھا اور بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو نا، تم صرف اسے بچانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ ہارون نے گہری سانس لی اور اپنے چہرے پر شکستگی کے آثار سجا لیے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا، نہیں اشال، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ہار گیا ہوں، میں تم سے نہیں جیت سکتا۔ میں نے دیکھ لیا کہ تمہاری محبت کتنی طاقتور ہے، میں اب مزید نہیں لڑ سکتا۔ تم ٹھیک کہتی تھی، میرب شاید میرے لیے نہیں بنی، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ابھی اسی وقت، بس ایک بار اس بوتل کو پھینک دو اور میرے پاس آ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہارون کے لہجے میں اتنا یقین اور سپردگی تھی کہ ایک پل کے لیے میرب بھی دنگ رہ گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہارون کو دیکھا، اس کا دل جیسے کرچی کرچی ہو گیا۔ کیا اشال سچ کہہ رہی تھی کہ ہارون واقعی اتنی جلدی ہار مان گیا؟ کیا اس کی محبت اتنی کمزور تھی؟ میرب کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے، وہ بے یقینی سے ہارون کو تک رہی تھی جو اب مسلسل اشال کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ واقعی اس کی طرف مائل ہو رہا ہو۔
اشال نے میرب کے چہرے پر دکھ اور صدمے کے تاثرات دیکھے تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ جیت گئی۔ اسے لگا کہ ہارون واقعی اس کے جنون سے ڈر کر اور متاثر ہو کر اس کے پاس آ رہا ہے۔ اشال کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے تیزاب کی بوتل کو تھوڑا نیچے کیا اور ہارون کی طرف قدم بڑھایا۔ سچ ہارون، تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تم مجھے اپناؤ گے؟ ہارون نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے بازو پھیلا دیے۔ ہاں اشال، میں صرف تمہارا ہوں۔ آؤ میرے پاس آؤ، ہم سب کچھ بھول کر ایک نئی شروعات کریں گے۔ اشال خوشی سے دیوانی ہو گئی اور اس پر ہارون کی محبت کا نشہ اس قدر سوار ہوا کہ وہ بھول گئی کہ یہ کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہارون کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ وہ جیسے ہی ہارون کے بالکل قریب پہنچی اور اسے گلے لگانے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، ہارون کی آنکھوں میں ایک دم تبدیلی آئی۔ وہ محبت اور عاجزی جو ایک پل پہلے تھی اچانک غائب ہو گئی اور اس کی جگہ شدید نفرت اور غضب نے لے لی۔ اسی لمحے ہارون نے بجلی کسی تیزی سے اشال کا وہ ہاتھ مروڑا جس میں تیزاب کی بوتل تھی۔ اشال کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ تیزاب فرش پر بہہ گیا اور اس سے دھواں اٹھنے لگا۔ اشال نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر ہارون نے اسے کوئی موقع نہیں دیا۔ اس نے یکے بعد دیگرے تھپڑوں سے اشال کی خوب توازو شروع کر دی۔ ہارون کا ضبط اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح اشال پر جھپٹا اور اسے بالوں سے پکڑ کر بس اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ تم نے میری میرب کو مارنے کی کوشش کی؟ تم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا؟ کیسے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ہارون جنونی ہو چکا تھا۔ اشال چیخ رہی تھی اور معافیا مانگ رہی تھی مگر ہارون کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں آئیں اور پولیس والے اسلحہ تانے اندر داخل ہوئے۔ ہارون نے دراصل یہاں آنے سے پہلے اپنے دوست احمد اور پولیس کو لوکیشن بھیج دی تھی۔ راستے میں انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ پولیس والوں نے آگے بڑھ کر بمشکل ہارون کو اشال سے دور کیا ورنہ وہ آج اسے جان سے مار دیتا۔ پولیس نے اشال کو ہتھکڑیاں لگائیں۔ وہ رو رہی تھی، اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور خون رس رہا تھا اور ہارون کو بد دعائیں دے رہی تھی مگر ہارون نے اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ سیدھا میرب کی طرف بھاگا۔ ہارون نے میرب کی رسیاں کھولیں اور اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی۔ میرب آزاد ہوتے ہی گرنے لگی تھی کہ ہارون نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میرب بری طرح ڈر چکی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور وہ صدمے سے ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ ہارون نے اسے زور سے بھینچ لیا، اس کے بالوں کو چومنے لگا۔ میرب میری جان، تم ٹھیک ہو؟ میں آ گیا ہوں، دیکھو کچھ نہیں ہوا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دیتا۔ ہارون کی آواز میں آنسو اور لرزش تھی۔ میرب نے سر اٹھا کر ہارون کو دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ہارون، مجھے لگا تم نے سچ میں؟ ہارون نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ کبھی نہیں، مرتے دم تک نہیں، وہ صرف ایک ڈرامہ تھا۔ تمہیں بچانے کے لیے میں اپنی جان تک دے سکتا ہوں مگر تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا۔ میرب نے ہارون کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں احمد اور باقی دوست بھی پہنچ گئے۔ میرب کی حالت سنبھلی تو ہارون نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور باہر گاڑی کی طرف لے گیا۔ پولیس اشال کو لے جا چکی تھی اور اب ان کی زندگی سے یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل چکا تھا۔ ہارون گاڑی کو ہوا کے گھوڑوں پر سوار کرتا ہوا سیدھا شادی ہال پہنچا جہاں احمد صاحب اور باقی مہمان پریشانی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ہارون میرب کا ہاتھ تھامے ہال میں داخل ہوا تو سب کے چہروں پر رونق واپس آ گئی۔ احمد صاحب نے آگے بڑھ کر دونوں کو گلے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرب کی ماں اور بہن بھی روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ ہارون نے سب کو تسلی دی کہ اب سب ٹھیک ہے اور اب کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اسی وقت نکاح خاں کو بلایا گیا اور نکاح کی رسم شروع کی گئی۔ میرب نے سرخ جوڑے میں ملبوس جب قبول ہے کہا تو ہارون کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو ٹپک پڑا جسے اس نے فوراً صاف کر لیا۔ نکاح کے بعد سب نے انہیں دعائیں دیں اور رخصتی کا وقت آ گیا۔ ہارون نے میرب کو گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اسے اپنے گھر یعنی اس کی جنت کی طرف لے گیا۔ گھر پہنچ کر ہارون میرب کو خود کمرے تک لے کر گیا۔
کمرے کو انتہائی خوبصورتی سے سرخ گلاب اور موم بتیوں سے سجایا گیا تھا۔ دھیمی دھیمی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہارون نے میرب کو بیڈ پر بٹھایا اور دروازہ لاک کر کے اس کی طرف مڑا۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد اب وہ سنبھل چکی تھی اور شرم سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ہارون آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، جیسے میرب کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں چوم لیا۔ آج تم نے مجھے ڈرا دیا تھا میرب، مجھے لگا میں مر جاؤں گا۔ ہارون کی آواز میں جو شدت تھی اس نے میرب کے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ میرب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو ہارون کی آنکھوں میں محبت کا ایک ایسا سمندر موجزن تھا جس میں ڈوب جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ ہارون نے اٹھ کر میرب کے سر سے دوپٹہ ہٹایا اور اس کا گھونگھٹ بڑے پیار سے الٹ دیا۔ میرب کا حسن اس وقت ہارون کے حواس پر چھا رہا تھا۔ ہارون نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہارون کے لمس میں جو بے پناہ محبت اور اپنائیت تھی وہ میرب کو کسی اور ہی دنیا میں لے گئی۔ ہارون نے اس کے کان میں سرگوشی کی، تم میری ہو میرب، صرف میری، اور آج ہمارے بیچ کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ ہارون نے میرب کو بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے میرب کی کمر کے گرد اپنے بازو کس لیے اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ میرب کی سانسیں ہارون کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ہارون جھک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ میرب کے منہ سے سسکی نکلی اور اس نے ہارون کی کوٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ ہارون کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ میرب کے وجود کو اپنے اندر سمو لینا چاہتا تھا۔ اس نے میرب کو باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ ہارون کی اس کے اوپر جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مجھے اجازت ہے اپنی محبت کو مکمل کرنے کی۔ میرب نے شرما کر پلکیں جھکا لیں جو اس کی خاموش اجازت تھی۔ ہارون نے بے خود ہو کر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور کمرے کی بتیاں گل کر دیں۔ اندھیرے میں صرف ان کی دھڑکنوں کا شور تھا اور محبت کی وہ شدت تھی جو 2 سال کی جدائی کا بدلہ لے رہی تھی۔ اس رات انہوں نے اپنے سارے گلے شکوے مٹا دیے اور ایک دوسرے کے ہو کر رہ گئے۔ یہ رات ان کی زندگی کی حسین ترین رات تھی، جہاں صرف عشق تھا، جنون تھا اور ایک دوسرے کی قربت کا نشہ تھا۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی جسے احمد صاحب نے بہت بڑے پیمانے پر منعقد کیا تھا۔ میرب اور ہارون سٹیج پر بیٹھے تھے اور دونوں کے چہروں پر ایک الگ ہی نکھار تھا۔ ہارون نے گہرے نیلا رنگ کا سوٹ پہنا تھا اور میرب سلور رنگ کی میکسی میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ ہارون بار بار سب کے سامنے میرب کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ دنیا انہیں دیکھ رہی ہے یا لوگ اسے دیوانہ سمجھے۔ میرب مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ دوست احمد اور باقی سب انہیں چھیڑ رہے تھے۔ کھانے کے بعد مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے۔ جب ہال تقریباً خالی ہو گیا تو ہارون میرب کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہوٹل کے کھلے باغیچے میں لے آیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہارون اور میرب خاموشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گھاس پر چل رہے تھے۔ چاندنی میں نہایا ہوا یہ منظر کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ ہارون رکا اور میرب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے میرب کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا اور محبت باش لہجے میں بولا، پتہ ہے میرب، لوگ کہتے ہیں کہ عشق میں سکون نہیں ہوتا، مگر مجھے تمہیں پا کر جو سکون ملا ہے نا، وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تم میرا جنون تھی، میرا عشق تھی اور اب میرا سکون ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک یہ چاند ستارے ہیں میری محبت تمہارے لیے کبھی کم نہیں ہوگی۔ میرب کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ اس نے اپنا سر ہارون کے سینے پہ رکھ دیا اور بولی، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کا سایہ بن کے رہوں گی۔ ہارون نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور دونوں خاموشی سے چاند کو دیکھنے لگے۔ ان کی محبت اب امر ہو چکی تھی۔ تمام مشکلات، تمام سازشیں دم توڑ چکی تھی اور اب ان کے سامنے خوبصورت زندگی تھی جو صرف ان دونوں کی تھی، محبت سے بھرپور۔